نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے عقائد کا درس نمبر 6 لے کر حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے عالم غیب، میٹا فزکس اور عالم شہادت فزکس کے بارے میں جانا، اور اب تک کی بحث سے ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ عالم شہادت جو فزک ہے، جو عالم طبیعیات ہے، اس کا علم تو ہمیں حواس اور عقل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن عالم غیب، میٹا فزکس اور ما وراء الطبیعیات جو چیزیں ہیں، اس کے لیے وحی ضروری ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ انسان کی ہدایت کے لیے وحی الہی کی کس قدر ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے علم کے جو 3 ذرائع ہیں، ان کی جو حدود ہے جسے ہم نے جانا، اس پر ایک نظر کریں گے۔ اسی طریقے سے ان ذریعوں کے درمیان میں جو ترتیب ہے اسے بھی جانیں گے، اور وحی کی عقلی ضرورت کیا ہے اسے بھی ہم جانیں گے۔ اور عالم الغیب کی تفصیل کو جاننے کے لیے کوئی اگر ذریعہ ہے تو وہ صرف اور صرف وحی ہے، اسے بھی ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ تو جیسا کہ اب تک کے دروس میں ہم نے جانا کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے 2 کام ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کائنات، اس یونیورس اور اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو یہ 2 چیز ہے کہ ہمیں اس یونیورس سے ٹھیک ٹھیک کام لینا ہے، اور دوسرا اللہ کی مرضی کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اب اللہ کی مرضی کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے، دیتا ہے، جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، جن کو ہمارے سینسز اور ہماری عقل جہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے۔ ہر چیز جو احکام الہی ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے عقائد کے تعلق سے، بہت سارے احکامات، وہ ہماری عقل میں آ ہی جائے۔ بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس کا کام ہے، ہمارے سینس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے اور اس کا کام ہے، اور ان کے ادراک کے لیے نیری عقل، صرف عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ جیسا کہ ہم نے جانا، علم کے 2 ذرائع کو اب تک ہم نے پڑھا ہے، حواس خمسہ، سینس اور عقل، اور اس کے حدود، اس کے لمیٹیشن کو ہم نے جانا۔ اب آگے جو ہے یہ جو تیسری چیز جو علم کے کا سب سے مضبوط اور سب سے ضروری ذریعہ ہے، وہ وحی ہے۔ تو اس طریقے سے علم کے ذرائع 3 ہو گئے، ایک تو حواس خمسہ، دوسرے نمبر پر عقل، اور تیسرے نمبر پر وحی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل، اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سے عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی، اس بات کو ذہن میں بیٹھائیں
کہ جو باتیں ہماری سینس ہمارے حواس خمسہ اور عقل سے نہیں معلوم ہو سکتی، وہ باتیں علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے جو عقل سے جو چیزیں نہیں معلوم ہو سکتی ہیں وہ وحی کے ذریعے سے ہم جان رہے ہیں، تو پھر جو وحی احکام اور عقائد ہیں ان کا ادراک ہماری عقل کہاں سے کر سکتی ہے؟ تو ذرائع علم میں ترتیب بھی ہے، جو 3 ذریعہ ہے، تو اس میں کیا ترتیب ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور لمٹ ہے اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم نیری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کس انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے، جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثلاً اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ جو اللہ کی مرضیات ہے اور جو احکامات ہیں، جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے، اس کے چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو اس کا جواب جو ہمیں ملتا ہے اس ذریعہ کو اس کے لیے جو اللہ تبارک نے طریقہ کار مقرر کیا ہے اس کا نام وحی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کے، کسی کو چن کر اسے اپنا پیغمبر میسنجر قرار دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیا جائے۔ وحی کی عقلی ضرورت کیا ہے؟ وحی کی عقلی ضرورت یہ ہے کہ اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، کہ یہ جو پورا یونیورس جو چل رہا ہے وہ ایک ہی ایسے پاورفل ذات کا پیدا کیا ہوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہاں ہم امتحان اور آزمائش کے لیے آئے ہیں، ایک خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اسے کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے اور وہ بھی ایسی ذات نے جس کی حکمت بالغہ ہے، تو وہ ایسے ہی بھیج کر کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، عام مثال ہے کہ کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں، دماغ عقل سب کام کرتی ہو، ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو، اپنے کسی کام کرنے والے کو ایک خاص کام کے تحت کسی سفر پر بھیج دے، کہیں بھیج دے، اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے، کوئی میسج کے ذریعے یا فون کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی۔ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے، کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند کو، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں، تمام گلیکسیز اور جو کہکشائیں ہیں کا ایسا محیر العقول کہ عقل بالکل شدر اور حیران ہے کا نظام
پیدا کیا وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایت دی جا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی و رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ اس اتنی صاف بات سے ہم سمجھ گئے کہ وحی کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اور عقل سے ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس دنیا میں ہم ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، اور وہ مقصد کو بتانے والی جو چیز ہے یہی وحی ہے جو آپ ہمارے سامنے قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا